پھر بھی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے. حیدر کی ثنا کرنا اللہ کی عبادت ہے، حیدر کی ثنا کرنا اللہ کی عبادت ہے، مشہور زمانے میں. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب جرم کیا اس نے تو میں نے سزا دے دی، جب جرم کیا اس نے تو میں نے سزا دے دی، کہ اس نے ثنا میری تو میں نے جزا دے دی. وہ میری عدالت تھی، یہ میری عنایت ہے، مشہور زمانے میں. نعرہ حیدری. سرکار رسالت نے یوجا سے یہ فرمایا، سرکار رسالت نے زوجا سے یہ فرمایا، تو یہاں نہیں آ سکتی، تیرا نہیں یہ پایا. معصوموں کی میٹنگ ہے، زہرا کی صدارت ہے، مشہور. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عید ددی وچ پتراں دے، ہر ماں دا دل کرسندے. او ماں اجڑی کیویں عید کرے جندے بچھڑ ونجن فرزندے. او رب جانے رہی ویرت پوچھ دی، اتھو کوفہ کتنا پندے. او رب جانے میرے بچڑیاں نے کیوں کیتا پردیس پسندے. صلوات پڑھو. اب میں دعوت دیتا ہوں ارتضا بھائی کو کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں. اپنی زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 15 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذاکرین کی کمی کی وجہ سے. بہرحال ضرور پڑھیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، ماشاءاللہ. اور اس اطاعت کو اس شرط کے ساتھ منسلک کر دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. ماشاءاللہ. اور اس پہ ہی نہیں رکا پروردگار نے اس کے بعد ایک حکم دیا کہ اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. سبحان. بے شک. پروردگار عالم کا پیغام
جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور اس پیغام کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دیں، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان تمام قربانیوں کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی محور کہ پروردگار عالم کی اطاعت کی جائے، اور اس اطاعت کے ساتھ جو شرائط پروردگار نے رکھی اس پہ بھی ثابت قدم رہا جائے۔ جنگ بدر کے موقع کے اوپر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکلے بدر کے کنوؤں کی طرف، تو مدینے سے مشرکین کے 2 لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ تم تو مشرکین ہو، تم اس جنگ میں کیوں شرکت کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے کے ان منافقین سے ہم بھی تنگ ہیں، یہ ہمارے قافلوں پہ حملے کرتے ہیں، ہمارا مال اسباب لوٹ لیتے ہیں، تو جب تم جنگ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب تم جیت جاؤ گے تو جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے تم ہمیں بھی دے دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جو جنگ کرتا ہوں وہ صرف اطاعت الہی اور حکم خدا کے تحت جنگ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مال غنیمت کے لیے میں جنگ نہیں کرتا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ بہرحال رسول خدا نے ان کو اسلامی تعلیم دی، ان میں سے ایک لشکر نے اسلام قبول کیا اور ایک وہاں سے واپس چلا گیا۔ کہنے کی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شامل جنگ رہا اس نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یا اس کو جنت ہی ملے گی، ایسا نہیں۔ یہ ہے نیتوں کا سوال کہ آپ کی نیتیں کتنی خالص ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ خندق کے موقع پر ایک ابو الغیضہ نامی شخص جو مدینے کے اندر کافر مشرک تھا، رہتا تھا، اور جنگ خندق کے موقع پر جب یہ خندق بنا دی گئی اور ابو سفیان لشکر لے کے آ گیا اور لشکر اسلام بھی وہاں پہنچ گیا، اس موقع پر بھی دیکھا گیا کہ ابو الغیضہ اچانک نکلا ہے اور بہت مشہور، تاریخ میں یہ بہت مشہور بہادر اور بڑا اچھا تیر انداز تھا۔ یہ پہنچا اور اس نے تیر برسانا شروع کر دی کفار کے لشکر کے اوپر، اور کوئی 13-14 آدمی اس نے وہاں مار ڈالے۔ تو صحابی دوڑتے گئے رسول خدا کے پاس کہ رسول خدا ابو الغیضہ آ گیا ہے اور وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں لشکر اسلام کی، تو آپ کی مدد ہوئی، خدا کی مدد ہوئی۔ رسول خدا کہتے ہیں اس جہاد کے اندر اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ابو الغیضہ سے جب پوچھا گیا، جب وہ خود بھی زخمی ہو کے گر گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں آ گیا لشکر اسلام کی مدد کرنے کے لیے، اور تو زخمی ہو کے مر رہا ہے، اب تو تجھے جنت ملے گی، تجھے بشارت مبارک ہو جنت۔ ابو الغیضہ کہتا ہے کیسی جنت، کیسا اللہ، کیسا رسول؟ تم لوگ جب لشکر لے کے مدینے سے نکلے تھے تو وہاں رہ گئی بچے عورتیں، انہوں نے مجھے تانے دیے کہ ابو الغیضہ سب چلے گئے اور تو یہاں اتنا بہادر ہو کے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے تانے سن کے میں آیا اور میں نے حملہ کیا اور 13-14 آدمی مار دیے، اور لے اب میں بھی مر رہا ہوں۔ اس نے ایک تلوار اٹھائی اور اپنے پیٹ میں ماری اور وہ مری۔ ان تمام باتوں کا مقصد، کیونکہ میں کوئی ذاکر تو ہوں نہیں، نام پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے نبی نے پروردگار کی اطاعت کے بغیر کوئی کام کبھی نہیں کیا، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی صلح، کچھ نہیں کی۔ اسی طرح آپ کے نواسے امام حسن علیہ السلام، امام حسن کی رگوں میں بھی حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے، بے انتہا شجاع۔ انہوں نے بھی جو ماریہ بے شمار،
وہ ایک لعنت بھیج دی ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اور ایک درود بھی بھیج دیجیے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح مولا حسن علیہ السلام نے بھی جو معاویہ سے صلح کی اس میں بھی اس بات کا پورا خیال, اگر آپ نے وہ صلح کی تمام شرائط پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے اندر امام حسن نے جو معاویہ سے شرائط کی وہ صرف اور صرف دین اسلام کی بقا کا ایک طریقہ تھا, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بچتا نہیں. امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے دین اور پروردگار کی مشیت اور اس کے حکم کو اور اس کے پیغام کو بچانے کے لیے 28 رجب کو اپنا دیش, اپنا وطن, اپنے گھر والوں, اپنے بچوں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو لے کے 28 رجب کو مکے کی طرف کوچ کیا. غالباً 3 شعبان کو مولا حسین مکے پہنچتے ہیں اور اپنے سفیر جناب مسلم حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے کی طرف بھیجا تھا, کیونکہ اس وقت تک کوفے سے 18,000 روایت میں زیادہ بھی ہے لیکن میں کم سے کم کی بات کرتا ہوں, منیمم 18,000 خطوط, عرضیاں, چٹھیاں یہ کوفے سے مولا حسین کے پاس بھیجی گئی کہ مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے, مولا ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر یزید جو اس وقت معاویہ نے ولی عہد بنا کے بٹھا دیا ہے یہ دین اسلام کی صورت کو بگاڑ رہا ہے. یہ بات مولا حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا پورا اندازہ تھا, کیوں اس سے پہلے جب مولا حسین سے مدینے میں بیعت کا تقاضا کیا گیا تو یہ سب باتیں کھل چکی ہیں. سفیر حسین جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو روانہ کیا گیا کوفے کی طرف, اور غالباً 3 شوال کو والد کوفہ ہوئے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ظاہر طور پہ مولا حسین نے ان کو کوفے کی طرف بھیجا تھا. بھیجنے سے پہلے جو حضرت مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے جو خط دیا کوفے کے لوگوں کے نام اور جو کچھ ہدایات کی, ان میں یہ 3 چیزیں بڑی اہم تھیں کہ اے مسلم تقوی اختیار کرنا, لوگوں پہ رحم کرنا اور اپنے جو کام ہیں, جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مخفی رکھنا. یہ مولا حسین کی 3 نصیحتیں کہہ لیں کہ نصیحتیں حضرت مسلم بن عقیل کو تھی. اور کوفے والوں کے جو نام پیغام بھیجا مولا حسین علیہ السلام نے وہ یہ کہ اے کوفے والوں, اے اہل کوفہ, میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے, مجھے اس پہ اعتماد ہے اور یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کے مجھے بتائے گا کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے, آیا یہ بات تم اپنی باتوں پہ قائم ہو یا نہیں ہو. اور بات یہی تھی کہ زبانیں اور دل ایک ہیں یا نہیں, یہ لوگ متحد ہیں یا نہیں, کیونکہ دین اسلام مولا حسین جو گھر سے نکلے ہیں وہ دین اسلام کو بچانے نہیں نکلے, نہ کسی امارت کے لیے, نہ کسی خلافت کے لیے, نہ کسی بادشاہی کے لیے. جو مولا حسین نے قیام کیا ہے یزید کے حکومت کے خلاف, وہ صرف اور صرف دین اسلام کی حرمت, اپنے نانا کے دین اور پروردگار عالم کے حکم کی کو بچانے کے لیے یہ قیام فرمایا. کوفے سے 18,000 لوگوں نے جو خطوط بھیجے تھے, اور جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں, اور پہنچنے کے بعد حضرت مختار ثقفی, مشہور کردار ہماری شیعت کے لیے, ہمارے ہیرو, ان کے گھر قیام کیا. اور یہ صورتحال دیکھ کر, کیونکہ یزیدی مشنری بھی تھی اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئی تھی, تو یزید نے پھر جو ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا اس کو کوفے کی بھی گورنرشپ دی اور کہا کہ تم جا کے وہاں حالات صحیح کرو. ابن زیاد تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جس نے
یزید کے تمام احکام کو جو اس نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ڈھانے کے لیے جاری کیے ان کو عملی جامہ پہنانے میں سر فہرست تھے۔ اس ظالم نے کوفہ پہنچتے ہی پیسہ خرچ کر کے، دھمکیاں دے کے، تھریٹ دے کے کوفے کے اندر مولا کے ماننے والے بہت تھے، تو یہ حقیقت ہے، بہت بڑی تعداد کوفے کے اندر رہتی تھی جو مولا حسین سے محبت رکھتی تھی۔ اور یہی نہیں، مکے کے اندر بھی، کیونکہ ابن رسول ہیں، رسول خدا کے بیٹے ہیں، مشہور ہیں، دنیا جانتی تھی۔ مکے کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو مولا حسین کو جانتے تھے، محبت رکھتے تھے، وہاں موجود تھے۔ کوفے کے اندر بھی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے بیعت کی جناب مختار کے گھر پہ، جناب مختار کے گھر پہ آ کے بیعت کی، اور یہ وعدہ دوبارہ ہم سے کیا کہ ہاں ہم مولا کو بلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح کریں، ہماری ہدایت کریں، ہماری رہبری کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کے مال خرچ کر کے، تھریڈز دے کے، ان سب کو کچھ کو مال لے کے خرید لیا اور کچھ کو دھمکیاں دے کے گھروں میں بٹھا دیا۔ اب کوفے کے اندر دو ہی مشہور لیڈر ہیں تاریخ کے اندر جو ہمیں شیعت کے حوالے سے نظر آتے ہیں، وہ ہیں حضرت مختار ثقفی اور جناب ہانی بن عروہ۔ ان دونوں کو سب سے پہلے تو جناب مختار کو اریسٹ کیا گیا، جناب ہانی جو ہے وہ ایک پاورفل شخصیت تھے کوفے کی۔ تاریخ میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب نکلتے تھے تو 4,000 جوان اسلحہ بردار ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ خیر حضرت مختار کو اریسٹ کرنے کے بعد جناب ہانی کو بھی اریسٹ کیا گیا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے 18,000 لوگ منیمم بات کر لیتے ہیں، 18,000 لوگ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا اقرار کیا، بیعت کا اقرار کیا، پیسہ بھی کیا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ایک جنگ ہونی ہے، یزید اتنے آرام سے نہیں ہٹے گا اور ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اپنے مال سے بھی جناب حضرت مسلم بن عقیل کی مدد فرمائی۔ لیکن جب بات پہنچی کہ تمہارے گھروں کو بھی مسمار کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بھائیو یہ تاریخ ہے تو تاریخ اور سخت ہے، یہ الفاظ جو تاریخ کے ہیں یہ بہت سخت ہیں، اور ہم بھی 15 شعبان کو چٹھیاں لکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خطوط ہم بھی اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کو لکھتے ہیں۔ وہ ہمارا وہ مظلوم امام جو ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ اب اذن خدا ہو اور میں آؤں اور اپنے جد پر انتقام ہوں۔ ہمارا وہ امام کہ جو اس چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے انتقام لوں جنہوں نے جناب زینب علیہ السلام کی چادر لوٹی، اسیر کیا، اور جناب سکینہ جیسی معصوم ہستی کو بھی اتنا رلایا، اتنا تڑپایا کہ وہ زندان میں ہی شہید ہو گئے۔ آیا ہمارے بھیجے گئے 15 شعبان کو بھیجے گئے یہ خطوط، یہ چٹھیاں، یہ عرضیاں، یہ سب کیا یہ وہی خطوط تو نہیں ہیں جو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے کہ مولا آ جائیے، ہماری ہدایت کیجیے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں، ہمیں سمجھانے والا، ہمیں راہ حق بتانے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ ایک سوال چھوڑ کے میں اب یہ ممبر چھوڑ دوں گا ذاکر اہل بیت کے لیے کہ کوفیوں کے وہ 18,000 خط اور ہمارے ہر سال لکھے جانے والے 15 شعبان کے لاکھوں خط، کیا یہ وہی خط تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ ہم ہر وقت مولا کو ہی مدد کے لیے بلاتے رہتے ہیں، مولا مدد فرمائیے، مولا یہ کر دیجئے، مولا نوکری، مولا یہ مسئلہ، مولا اولاد، مولا کاروبار نہیں چل رہا، مولا یہ۔ آیا ہم نے اپنے امام کے لیے آج تک
سوائے دعائیں مانگنے اور امداد طلب کرنے کے ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ امام زمان علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں ہمارے وقت کی کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے. امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے ائمہ ہمارے لیے برحق، لیکن یہ اس وقت کا وارث ہے. یہ ہمارا امام، یہ ہمارے وقت کا امام، یہ ہمارا رہنما. اور یہ دوری جبکہ ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، آسمان سے نہیں اترنا، یہاں ہیں. یہ پردہ جو بیچ میں یہ جو دوری ہے، یہ دوری کہیں ہماری وجہ سے تو نہیں، کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ پروردگار نے روکا ہوا ہے اپنی اس حجت کو اس دنیا میں ہماری امداد کے لیے. ماشاءاللہ ایسا تو نہیں. یہ ہمیں اب سوچنا ہے خود اور اپنا کردار بنانا ہے. جیسے ہمارے بھائی جو راہیل بھائی ابھی یہاں آئے تھے، میں نہیں جانتا، پہلی دفعہ ان کو یہاں میں نے دیکھا، کیونکہ میں بھی بہت کم آتا ہوں، یہ بھی میری نالائکی. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں، امام علیہ السلام سے اس کی روایت ہے. درود بھیج دیے محمد. یہ مومن جو اہل بیت کی طرف پلٹ آتے ہیں، اصل میں تو محبت والے محمد اور ولایت علی ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں پروردگار نے رکھی ہے، اس فطرت پہ پیدا کی ہے. یہ لوگ جو پلٹ آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف، سمجھ جاتے ہیں، جان جاتے ہیں. ان کو اس روایت کے مطابق، محمد علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق کہ یہ وہ کچھ پرندے ہیں جو حوض کوثر کے اوپر اڑ رہے ہیں. اور جب ہم لوگ اس زمین پہ، اس فرش پہ بیٹھ کے درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو وہ پرندے غوطہ لگاتے ہیں حوض کوثر کے اندر، اور ان سے جو بوندیں نکلتی ہیں، جو پانی چھلکتا ہے، اور وہ خوبصورت پتھروں میں چینج ہو جاتا ہے، اور وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پروردگار اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اپنے نبی اور اس کی آل پاک کے صدقے میں ہدایت دیتا ہے، اور وہ پلٹ آتے ہیں. لیکن ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، جو کہ اب سے ہمارا صرف یہی کام رہ گیا ہے. ایکچولی تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ آ گئی. یہ تھی سیاہ شیعت، یہ تھی سرخ شیعت، ہم نے اس کو شیعہ شیعت کر دی. شیعان اہل بیت یا دوستداران علی علیہ السلام، یہ تو ائمہ کی طاقت ہوا کرتے تھے، جو ائمہ کے ساتھ ان کی مدد کرنے میں، ان کو مضبوط کرنے میں یہ ہم لوگ پیچھے ہوا کرتے ہیں. ابو ذر کون ہے؟ حضرت سلمان کون ہے؟ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ اصل میں یہ وہ شیعہ ہیں. یہ معصوم نہیں، ان کو کوئی معصوم نہ سمجھیے کہ وہ معصوم میں گناہ نہیں کرتے تھے، نہیں، یہ ایک انسان، ہماری طرح، آپ کی طرح انسان، لیکن ایمان کی اس منزل پر کہ جس کو رسول خدا کہیں گے ابو ذر جیسا سچا شخص زمین نے دیکھا ہی نہیں. اور ان شیعوں کے ساتھ یہ ظلم آج کا نہیں ہے جو آپ پہ ہو رہا ہے، ہم پہ ہو رہا ہے، یہ اس دور سے شروع ہو چکا تھا. بے شک حقیقت ہے. تیسرے خلیفہ نے اسی ابو ذر کو بدل کیا. شام، وہاں پہ بھی چین سے بیٹھے، علی والا چین سے نہیں بیٹھتا، علی والا انقلابی ہے، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے. اتنی تبلیغ کی کہ معاویہ نے کہا کہ وہ یہ اس میں تو ہمارے ناک میں دم کر دیا، اس کو ایسے نکالو. خلیفہ مدینے میں بیٹھا ہے، حضرت عثمان نے پھر حکم دیا کہ نکلو، اس کو لبنان بھیجو. لبنان چلے گا. آج جو آپ لبنان میں حزب اللہ دیکھتے ہیں، ایسی مضبوط شیعت جو اسرائیل کو نہ کو چنے چبوا دے، اتنے مضبوط شیعہ، یہ ان کی تبلیغ ہے. یہ اس تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ جو ایک اوریجنل جینون سچے پکے مولا علی کے شیعہ نے ماشاءاللہ. یہ کیوں؟ شیعت کردار کا نام ہے، شیعت کسی فرقے کا نام نہیں. شیعت ایک کردار کا نام، وہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے.
وہ صرف محفلیں سجا کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، انقلابی ہیں کہ جو میدان عمل میں آتے ہیں اور اپنے امام کی مدد کرتے ہیں۔ آج امام زمان علیہ السلام کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، ماشاءاللہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا وہ آپ جب جتنی آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے عشر کچھ محبت نہیں ہے، امام آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ بیچ سے ہٹ جائیں تو مصیبتیں گر پڑے، ہم ختم ہو جائیں، کائنات ہی نہ رہے۔ لیکن وہ امام، وہ مظلوم امام ہے کہ جو اپنے جد کے انتقام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے شیعہ قابل غفلت میں سو رہے ہیں۔ نہیں پتا کہ ہمیں اپنی معرفت نہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں، ہمیں اپنے رسول کی معرفت نہیں، تو ہم کیسے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم مل کے اپنی کردار سازی نہ کریں۔ یہ عادتیں جو پکی ہو چکی ہیں، یہ بہت مشکل ہے کہ ختم ہوں، بہت مشکل کام ہے یہ جہاد بن نفس جو آپ کا ہے، نفس امارہ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ آگے موقع ملتا رہا اور یہ باتیں آپ کو بری نہ لگیں تو اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آئندہ کرتے رہیں گے۔ آج کیونکہ بسلسلہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل کے سلسلے میں مجلس منعقد ہے، تو ان کے بارے میں دو چار جملے کہہ کے جگہ چھوڑ دوں گا، ٹائم میں نے بہت لے لیا آپ کا۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور پھر مولا کے ایسے ماننے والے ہیں کہ مولا اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ان کی بات پہ اعتبار کر لے۔ کہتے ہیں عقیل تم جاؤ گے، تم دیکھو گے، تم مجھے بتاؤ گے تو میں روانہ ہو جاؤں۔ اس کے پیچھے جب 8 ذی الحجہ کو نکلے ہیں رسول امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف، 2 مزید سفیر بھیجے کہ مسلم کو اطلاع کر دو کہ میں نکل پڑا ہوں، کوفے والوں کو بھی بتا دو، قیس ابن مسہر اور عبداللہ یختر، یہ دونوں بھی پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام جو انہوں نے ہمارے لیے کیا، بیسیکلی تو ہمارے لیے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ دین پروردگار عالم کا جو دین اسلام ہے اس کو بچانے کے لیے، لیکن دین اسلام کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے تھا، یہ تمام پیغام انسان کے لیے، یہ جن و فرشتوں کے لیے نہیں آیا۔ مولا نے ہمارے لیے قربانی دی، یہ ذبح عظیم یہ ہمارے لیے کہ قیامت تک آنے والے، کیونکہ ہمارے اور مولا حسین کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جس وقت مولا حسین موجود تھے اس ٹائم کا لوگ نہیں تھے، کیا اس ٹائم نہیں دیکھتے تھے، مولا حسین کی باتیں نہیں سنتے تھے؟ ایک ہی زمانے میں سانس لینے والے لوگ جو مولا حسین کے ساتھ تھے، موجود تھے، ان لوگوں نے مولا حسین کو اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے تلواریں بھی چلا دی، اپنے ہاتھوں سے خیام لوٹ لیے، وہ خیام کہ جو عصمت و طہارت کا منبع ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے بارے میں، جو آج کے دور کے مسلمان ہیں، جو آج کے دور کے شیعہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ افضل ہیں، آپ لوگ افضل ہیں، ہم افضل لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، ہمارے درمیان تو 14 سال کا فاصلہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کچھ دیکھے سمجھے ایمان لائے۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ سب چیزوں کو دیکھنا نہیں پڑے گا، سمجھنا نہیں پڑے گا۔ بڑی معذرت، آپ کو بہت ٹائم لے لیا، بہت ٹائم لے لیا، کیونکہ پہلی دفعہ ہے اور نام بہت ٹائم لے لیا۔ وہ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ارتضیٰ بھائی